بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء أنا أتوجه إلى الله تبارك وتعالى مبتهلا خاشعا وشاكرا على هذه النعمة الجليلة التي لا تعد ولا تحصى. ومن نعمه الجليلة أن الله تبارك وتعالى جعلنا جميعا من محب اللغة العربية ومن محب اللغة الفصحى، وهي لغة القرآن ولغة الحديث ولغة أهل الجنة. فمن سعادة حظي أن فضيلة الشيخ حماد الكريم الندوي فوض إلي أن أقدم أمامكم بعض الكلمات حول كيف ننفذ هذا النظام، أي نظام المعهد الإسلامي العربي في مدارسنا حينما نحن نرجعون إلى مدارسنا بحمد الله تبارك وتعالى. وأمر فضيلة الشيخ أمر مهم، فلبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع، وأنا أحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن أقدم أمامكم بداية باللغة الأردية. معزز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان پڑھنے اور اس کو جاری کرنے اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم کو موقع فراہم کیا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے. ابھی ہم جس موضوع کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس معہد کے نظام کو ہم اپنے مدارس کے اندر کس طرح جاری کریں، بہت اہم موضوع ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو غور سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم جب اپنے مدارس میں جائیں گے تو اس نظام کو ہم حسب موقع طلباء کے سامنے پیش کریں گے، نظامیہ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دورے کے اندر پچھلے 4-5 سالوں سے شرکت کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلا جو کورس کوسمبا میں ہوا تھا، چھٹا عربی اس معہد کا جو چھٹا کورس تھا وہ کوسمبا، اس کے اندر شرکت کا موقع ملا طالب علم کی حیثیت سے. اس سال ہمارے ساتھ جامعہ دابل کے کچھ طلباء تھے. جب اس دورے کا ہم نے نظام دیکھا، اس کے اندر پوری شرکت کی، پورے نظام کو، پورے نشاطات کو، اس کی سرگرمیوں کو ہم نے جب دیکھا اور جب ہم اپنے مدرسے میں گئے، جب تعلیمی سلسلہ شروع ہوا رمضان کے بعد، تو ہم نے ہمارے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ اس نظام کو ہم اپنے مدرسے میں کس طرح پیش کریں. تو مشورہ کیا. پھر مشورے کرنے کے بعد اساتذہ کے سامنے بات رکھی کہ ہم نے معہد کے اندر یہ نظامات دیکھے، یہ گھنٹے ہوتے ہیں، پوری تفصیل اساتذہ کے سامنے رکھی. چونکہ معہد کا جو نظام ہے صبح سے لے کے شام تک کا نظام، وہ مکمل نظام تو ہم مدارس کے اندر جاری کرنے سے رہے، اس لیے کہ مدارس کے اندر دیگر تعلیمی سرگرمیاں بھی رہتی ہیں. تو ان تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے ہم اس نظام کو مختصراً کس طرح پیش کر سکتے ہیں. تو پھر مشورے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو گھنٹے یہاں ہوتے ہیں، جو حصص ہوتے ہیں، ان تمام حصص کو تو جاری نہیں کر سکتے، لیکن اس میں جو اہم حصص ہیں اور جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو ہم نے انتخاب کیا. انتخاب کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہفتے وار تقسیم کیا اور سنیچر کا 1 گھنٹہ سنیچر کو رکھا، دوسرا اتوار، اسی طرح پورے ہفتے میں تقسیم کیا. لیکن اس کے لیے کون سا وقت طے کیا جائے، کون سے، یعنی طلباء کی چونکہ وہاں سرگرمیاں رہتی ہیں تدریسی، تو اس تدریسی اوقات میں سے فارغ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن غور کرنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ عشاء کی جو چھٹی ہوتی ہے، عشاء کی چھٹی کے بعد عام طور پر طلباء فوراً پڑھنے بیٹھتے نہیں ہیں، کافی 15-20 آدھا گھنٹہ جیسا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مطالعہ وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں. تو اس وقت کو ہم نے مناسب سمجھا اور عشاء کی چھٹی کے بعد 20 منٹ کا وقت متعین کیا اور اس دورے کا نام رکھا الدورہ التدریبیہ ل20 دقیقہ. الدورہ التدریبیہ ل20 دقیقہ اس نام سے موسوم کیا. پھر
ہم نے سنیچر کو یہ طے کیا کہ سنیچر کے دن حوار و مناقشہ، جس طرح یہاں حوار و مناقشہ ہوتا ہے، سنیچر کے دن 20 منٹ میں صرف طلبہ حوار و مناقشہ کرتے تھے متعین موضوع پر۔ دوسرا جو اتوار کے دن صرف 20 منٹ کے اندر تعبیر انشاء کا گھنٹہ ہوتا تھا۔ اس کے اندر آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا اس معہد کے اندر تعبیر انشاء کے گھنٹے میں کس طرح عربی سے اردو، اردو سے عربی کے جملے مشق کرائے جاتے ہیں۔ اور پیر کا دن متعین کیا ہم نے تسمیع المحفوظات مفردات وغیرہ کے لیے، اور منگل کا دن متعین کیا تدریس النصوص۔ اس گھنٹے کے اندر اس دن مخصوص استاذ ان کو بلانے پر ان کو مدعو کرنے پر وہ استاد آتے تھے اور اس گھنٹے کے اندر طلباء کو کچھ نصوص پڑھاتے تھے اور اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ بدھ کا دن تھا تقدیم القصص، جس طرح یہاں ہمارے عصر کے بعد ہوتا ہے قصہ پیش کرنے کا، تو اس طرح ہم نے تقسیم کیا۔ جمعرات کا تو دن ہمارے یہاں تو انجمن ہوتی ہے اس لیے وہ ممکن نہیں ہے۔ جمعہ کا دن تھا، اس جمعہ کے دن کے اندر کوئی گھنٹہ تو نہیں رہا، لیکن پورے ہفتے کا جو نظام ہوتا تھا اس نظام کو ہم کس طرح ترتیب دیں اس جمعہ کے دن مشورہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح پورے ہفتے وار ہم نے اس کو تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد اساتذہ کے سامنے رکھا۔ اساتذہ نے بڑی ہمت ہماری حوصلہ افزائی کی اور بڑی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس نظام کو شروع تقریباً ہوئے آج 5 سال ہونے آئے ہیں الحمدللہ۔ تقریباً اس نظام کے اندر ابھی بھی اس سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال میں 100 سے زائد طلباء نے شرکت فرمائی اور انہوں نے بڑا فائدہ محسوس کیا، اور اس میں سے کچھ طلباء وہ بھی ہوں گے جو اس سال معہد کے اس کورس میں شریک بھی ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اس طرح ہم اگر اپنے مدارس میں جا کر اس نظام کو شروع کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری امید ہے، قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے اس نظام کے ذریعے سے ہمارے مدرسے کے اندر بھی ایک عام ماحول پیدا ہوگا، اور اس ماحول کو دیکھ کر دیگر طلباء بھی شرکت کی کوشش کریں گے، اور طلباء کے اندر ایک عربی زبان کو پڑھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدرسے کے اندر وقت نہیں نکال پاتے، کوشش کے باوجود بھی کچھ دن ہوتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر نظام کو ہم قائم کریں گے تو وہ نظام قائم کرنے کے بعد انشاءاللہ اس نظام کے تحت پابندی بھی ہو جائے گی، اور پابندی کے ساتھ اس طلباء شرکت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ مختصر نظام تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور اپنے مدرسے میں جا کر شروع میں مشکلات پیش آئے گی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمت سے کام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھولیں گے، اور اس نظام کو جاری کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نظام کو دیکھنے کے لیے ہمارے مدرسے کے اندر اطراف کے جو مدارس ہیں اس مدارس میں سے کچھ طلباء اور اساتذہ کی ایک ٹیم آئی تھی، انہوں نے مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد کچھ اساتذہ نے تو اپنے مدرسے میں جا کر اس نظام کو بھی شروع کیا الحمدللہ تبارک و تعالی۔ سورت کے اندر جو مدرسہ ہے صوفی باغ، اس میں گزشتہ 1-2 مہینے قبل جانا ہوا تھا نادی عربی کے سلسلے میں، تو وہاں کارگزاری لی گئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کی جماعت آپ کے مدرسے میں جب ہمارے طلباء آئے تھے انہوں نے نظام دیکھا، اور ہمارا بھی وہاں جانا ہوا تھا پورا نظام پیش کرنے کے سلسلے میں، انہوں نے جاری کیا اور الحمدللہ آج تک چل رہا ہے۔ اب میں نے جو آپ کو عشاء کے بعد کا وقت بتلایا، ضرور نہیں کہ وہی وقت آپ متعین کریں، آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ صوفی باغ کے اندر جن طلباء نے جو نظام شروع کیا ہے انہوں نے وقت طے کیا ہے عشاء کی نماز اور چھٹی سے پہلے جو وقت رہتا ہے، عام طور پر عشاء کی نماز ہونے اور چھٹی اور عشاء کی نماز سے پہلے جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کو متعین کیا۔ بہرحال اپنے اپنے حساب سے مدرسے کے نظام کو، مدرسے کے جو نظامات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور طلباء کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کوئی وقت متعین کر سکتے ہیں، وہ اپنے نظام کے اندر مشورے میں طے کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ تو میں نے ہمارے مدرسے میں جو جاری کیا تھا اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو کچھ تجربات تھے وہ پیش کیا، آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ اس معہد سے جب آپ جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ اساتذہ کے سے رابطے میں رہیے، خاص طور پر شیخ حماد کریمی ان کے رابطے میں رہیے اور ان سے مشورہ لیتے رہیے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ شیخ حماد کریمی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارے جامعہ کے اندر تشریف لائے تھے اور انہوں نے بنفس نفیس اپنے خود آنکھوں سے اس نظام کو دیکھا ہے، اور اس اتفاقاً اس دن ہمارے مدرسے کے اندر اس نظام کے تحت لعبۃ الافعال کا پروگرام رکھا تھا، اس میں انہوں نے بنفس نفیس شرکت بھی کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ بہرحال یہ کچھ مختصر تجربات تھے، امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنے مدرسے کے اندر جا کر اس نظام کو قائم کریں گے۔ بہت آسان ہے، اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور جو طلباء شرکت نہیں کر سکے وہ بھی بڑے مستفید ہوں گے اس معہد کے نظام سے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معہد کے نظام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اور مدرسے کے اندر اس کو ہمارے مدارس کے اندر مختصراً وقت کے لیے اس کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔
وخلاصة ما في الباب وعتارة ما في الطاب أن كيف ننفذ هذا النظام المعهد الإسلامي في مدارسنا. فأنتم سمعتم كلامي وأنتم استفدتم أيضا. أنا ألتمس منكم التماسا عاجزا أن تنفذ هذا النظام في مدرستكم أيضا حينما أنتم ترجعون إليها. مثلا أنتم شاركتم في هذه الدورة لشهر واحد، نعم فقط شهر واحد يكفي لنا، لكن شهر واحد نحن تمرنا في هذا النظام كيف نتعلم اللغة العربية، لكن لا يكفي لنا هذا شهر واحد، بل علينا أن نستمر على هذا العمل ونتمارن عليه على النيران. وكيف نتمارن بعد تنفيذ هذا النظام في مدرستنا؟ مثلا أنا أقدم أمامكم مثالا. شهر رمضان الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام. لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي لعلكم تتقون، لتحصيل التقوى. هذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر للتمرين على تحصيل التقوى. وحينما نحن نتمرن في هذا الشهر، نحن نصوم، وتحت صيام نحن نتمرن على كيف نحصل على التقوى. وهذا التقوى في الشهور الآخرة وفي الشهور القادمة نحن نحصل على التقوى. نعم. وهكذا هذا الشهر، أي هذا النظام المعهد، الدورة تدريبية لشهر واحد فقط. وفي هذا الشهر، أي في شهر واحد، نحن شاهدنا كثيرا من نشاطات الدورة، لكن لا يكفي لنا فقط شهر واحد، بل ننفذ هذا النظام في مدرستنا ونحن نستفيد منها إلى يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخرنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا لتنفيذ هذا النظام في مدارسنا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يترقى إلى القمة العالية هذا النظام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.